بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خیر خلق اللہ۔ تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو مالک کائنات بھی ہے اور خالق ارض و سماوات بھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم آفتاب ہدا ماہتاب عطا در بحر صفا معدن اتقا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی نیاز مندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت ذی وقار علماء کرام پیران عظام اور معزز محترم سامعین و حضرات، میں سب سے پہلے معذرت خواہ ہوں کہ آپ کی جو سیٹنگ تھی اس کو تھوڑا خراب کیا، اس لیے کہ یہاں سامنے اتنے زیادہ لوگ نہیں تھے جتنے سائڈ پہ بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ سعادت بخشی ہے کہ ہم اس وقت اللہ کے پاکیزہ اور مطہر گھر کے اندر بیٹھ کے قرآن مجید کے درس سننے کے لیے جمع ہیں۔ اللہ ہم سب کا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ کے گھر جو مسجدیں ہیں ان کی تو اتنی برکتیں ہیں کہ مالک نے فرمایا کہ جو بندہ مسجد میں آ جائے، کوئی عمل نہ کرے، پالتی مار کے بیٹھ جائے، جس کو ہم اپنی زبان میں چونکڑی کہتے ہیں، اور خاموشی سے بیٹھا رہے، جتنی دیر وہ مسجد میں بیٹھا رہے گا اللہ فرشتوں سے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں درج کرواتا رہے گا۔ تو یہ ہمارے لیے سعادت مندی ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ وقت دیا ہے کہ ہم قرآن سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ویسے تو زندگی گزر ہی رہی ہے، کہیں کسی چوراہے پہ کھڑے ہو کے، کسی دکان کے پھٹے پہ بیٹھ کے، کہیں کوئی سیاسی گفتگو کر کے، لیکن یہ جو زندگی ہے یہ اللہ کے کام کے لیے گزر رہی ہے، اور حقیقی برکت والی زندگی اور یہی عمل ہے۔ تو اللہ منتظمین کو بھی اس کی برکتیں عطا فرمائے، اللہ مجھے آپ کو بھی اس کی سعادتیں بخشے۔ قرآن وہ کتاب انقلاب ہے کہ جو میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پہ نازل ہوئی، اللہ کا کلام بن کے ہمارے درمیان موجود ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے کہ جس کا ایک سرا ہمارے ہاتھ میں ہے اور دوسرا ہمارے رب کے ہاتھ میں ہے۔ امام حسن رفاعی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بزرگ شہر چھوڑ کے ایک گاؤں میں جا بسے، جنگلوں میں ڈیرا لگا رہیا، تو جب وہ 6 مہینے وہاں رہتے اور 6 مہینے اپنے گاؤں میں آ کے رہتے، تو گاؤں کے لوگ ان کو ملنے آتے کہ حضرت یہ بتائیں کہ آپ جو 6 مہینے پہاڑوں میں زندگی گزار دیتے ہیں، جنگلوں میں زندگی گزار لیتے ہیں، تو آپ کو تنہائی محسوس نہیں ہوتی؟ آپ اکیلے وہاں رہتے ہیں، وہاں کوئی آبادی بھی نہیں ہے، تو اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ کہا کہ تمہیں کس نے کہا کہ میں تنہا رہتا ہوں؟ جب میرا اللہ سے باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے تو میں نماز میں کھڑے ہو جاتا ہوں، اور جب رب کی باتیں سننے کو جی چاہتا ہے تو میں قرآن کی تلاوت کرنے لگ جاتا ہوں۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں تنہا رہتا ہوں؟ میں تو کبھی اس سے باتیں کرتا ہوں، کبھی اس کی باتیں سنتا ہوں۔ تو یہ کتاب وہ قرآن کتاب ہے جو اللہ نے ہمارے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بنائی، جو ہمارے لیے روشنی لے کے آئی، ہمارے لیے درس عبرت بھی ہے، ہمارے لیے درس انقلاب بھی ہے، ہمارے لیے درس عمل بھی ہے۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ حضور قرب قیامت کے فتنوں کا تذکرہ کر رہے تھے
کہ قرب قیامت میں گلی گلی اتنے فتنے ہوں گے، یہ معاملات ہوں گے۔ تو میں نے عرض کیا یا نبی اللہ کہ قیامت کے فتنوں سے بچنے کا ذریعہ کیا ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا کہ جو قرآن کے ساتھ جڑ جائے گا اللہ اس کو قیامت کے فتنوں سے محفوظ فرما لے گا۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کے اندر غلطی کی گنجائش ہی نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، غلطی سے پاک اللہ نے یہ قرآن نازل کیا۔ آج آپ جتنی کتابیں بھی دیکھتے ہیں اس کو لکھنے والا اس کے ابتداء میں اقتباس لکھ دیتا ہے، جو پبلش کرنے والا ہے وہ بھی آخر میں یا اول میں کوئی نہ کوئی صفحہ لکھ دیتا ہے کہ غلطی اگر اس میں آپ پائیں تو یہ نمبر ہے، اس کے اوپر رابطہ کر کے ناشر کو مطلع کریں تاکہ وہ اس غلطی کو دوسرے چھاپے کے اندر نہ ڈال سکے، اس کی درستگی کر سکے۔ لیکن قرآن وہ عظیم کتاب ہے کہ آپ کھولتے ہیں تو پہلے صفحے کے اندر آپ کو ملتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی تو اپنے شاگرد کو دے دی، کہا کہ میرے سامنے بیٹھ کے پڑھو۔ 70 دن تک وہ کتاب پڑھی جاتی رہی اور روزانہ اس کے اندر غلطیاں نکلتی تھیں۔ شاگرد پڑھتا تھا استاد کی لکھی ہوئی کتاب اور غلطیاں پڑھ پڑھ کے اپنے استاد کو بتاتا تھا، تو 70 دن پڑھی جاتی رہی۔ تو ایک دن حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کتاب کو پڑھنا چھوڑ دو، قرآن ہی وہ کتاب ہے جس کے اندر غلطی نہیں ہے، شافعی کی تو کتاب غلطیوں سے بھری ہے۔ تو یہ عظیم کتاب ہے، غلطی سے پاک ہے، اور اس کا ایک اور بڑا اعجاز ہے، اور یہ امت کے لیے بہت بڑا اعجاز ہے کہ قرآن مجید آج بھی اس کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن کی ایک آیت کی مثل نہیں کوئی لا سکتا، سورت تو دور کی بات، کوئی ایک آیت کی مثل نہیں لا سکتا۔ قرآن مجید میرے حضور کا دوسرا بڑا معجزہ ہے، پہلا بڑا معجزہ ہے جو اللہ نے حضور کو ابتدائے زمانہ کے لیے دیا، اور وہاں عرب زبان اور بیان کا دور تھا، ہر گھر میں فصاحت اور بلاغت تھی، تو جس کا اچھا کلام ہوتا وہ دیوار کعبہ کے ساتھ لٹکا دیتا۔ جب قرآن نازل ہوا سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، تو حضور نے کہا کہ اس کو بھی دیوار کعبہ کے ساتھ لٹکا دو۔ اب پورے عرب کے اندر دہائی ہے کہ جو کتاب محمد کے سینے پہ نازل ہو رہی ہے اس کی ایک صورت دیوار کعبہ کے ساتھ لٹکی ہے۔ پہلے تو شاعر ایک کلام لکھتا تھا، دوسرا شاعر اس سے اچھا کلام لکھتا تو اس کے اوپر لٹکا دیا جاتا، پھر اس سے اچھا لکھا جاتا تو اس کے اوپر لٹکا دیا جاتا۔ اب یہ کسی دنیا دار شاعر کا تو کلام ہی نہیں تھا، یہ تو میرے رب کا کلام تھا، اس کا کون مقابلہ کرتا؟ تیرے سامنے یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں نہیں جسم میں جان نہیں۔ قرآن کی آیت لٹکی ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ایڑی چوٹی کا زور لگ رہا ہے، بہتر سے بہتر لکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن کوئی مقابل نہیں ہے۔ بالآخر نیچے لکھ دیا گیا ما ھذا لکلام البشر، اس کا کیسے مقابلہ کیا جائے، یہ کسی بندے کا کلام ہی نہیں ہے۔ تو قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ اس کی ایک آیت کی صورت بھی کوئی نہیں لا سکا۔ لوگوں نے کوششیں کی ہیں، ڈاکٹر شورس نے کوشش کی ہے، متنبی نے کوشش کی ہے، سورہ قاریہ کو دیکھ کے اس نے کہا کہ میں بھی ایک صورت نازل لکھ دیتا ہوں، شاید لوگ سمجھیں گے کہ قرآن کا مقابل لے آیا، لیکن نہ تو وہ لفظی مقابل لا سکا اور نہ ہی قرآن کا معنوی مقابل لا سکا۔ اللہ نے کلام نازل کیا القارعۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، یہ 30ویں سپارے کی صورت تھی۔ اس نے کہا اس کا مقابلہ کرتا ہوں۔ اب میرا رب فرما رہا ہے القاریہ، کھڑکھڑانے والی آواز، گونج والی آواز، وہ آواز جو کانوں کے پردوں کو پھاڑ دے گی۔ اب نہ تو وہ کسی نے سنی ہے، نہ وہ کسی نے دیکھی ہے، نہ کسی کے وہم اور گمان میں اس کی حیت ہے، کوئی شکل ہے کہ وہ کون سی آواز ہوگی۔ القاریہ، کھڑکھڑانے والی آواز، کسی نے نہیں دیکھی۔ کہا مل قاریہ، انسان محو حیرت ہے، سر جھکائے مالک کی بارگاہ میں کھڑا ہے کہ مالک وہ کیسی آواز ہوگی۔ فرمایا مل قاریہ، تم کیا جانو کہ وہ کھڑکھڑانے والی آواز کیا ہے۔ وما ادراک مل قاریہ، انسانی علم اس کا ادراک نہیں کر سکتے ہیں۔
کہ وہ کھڑکھڑانے والی آواز کیا ہے۔ یہ قیامت کا منظر ہے، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ قیامت کے دن جب یہ آواز پڑے گی کانوں میں تو انسان تنکوں کی طرح بکھرے پڑے ہوں گے، لاشیں پڑے ہوں گے۔ تو مالک کہے گا این المتکبرون، کہاں ہے دنیا میں اکڑ اکڑ کے چلنے والے، کہاں ہے تکبر کرنے والے، رونت کے اندر پھرنے والے، غریب سے پورے ہاتھ سے سلام بھی نہیں لیتا تھا، اتنی اکڑ تھی کہ تیری کلف بھی جو ہے وہ ٹیڑھی نہیں ہوتی تھی، تو اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا۔ آج کہاں ہے این الملوک، کہاں ہے بادشاہ جو بڑی بڑی سلطنتوں کے مالک بنے بیٹھے تھے، جو کہتے تھے ہمارا طوطی بولتا ہے، ہم چلتے ہیں تو زمانہ چلتا ہے، ہم جس طرف کو رخ کرتے ہیں تو ہوائیں اس طرف رخ کرتی ہیں۔ این الملوک، کہاں ہے آج وہ بادشاہ؟ کوئی آواز نہیں آئے گی۔ تو فرمایا انا الملک، آج کوئی بادشاہ نہیں ہے، آج ایک ہی بادشاہ ہے اور وہ ہے محمد کا خدا، وہ میرا اور تمہارا رب ہے۔ تو قرآن نازل ہوا القاریہ، کھڑکھڑانے والی آواز۔ مل قاریہ، تم کیا جانو وہ کیا ہے؟ وما ادراک مل قاریہ، انسانی علم اس سے ماورا ہے، تمہارے ادراک میں نہیں آ سکتی ہے۔ تو اس نے کوشش کی کہ میں قرآن کا مقابل لے آتا ہوں، تو کہا الفیل، لفظوں کو جوڑنے کی کوشش کی، ادھر القاریہ اس نے کہا الفیل، یہاں مالک نے فرمایا مل قاریہ، اس نے کہا مل فیل، یہاں کہا وما ادراک مل قاریہ، اس نے کہا وما ادراک مل فیل۔ اب مالک نے، اللہ نے قرآن کے اندر تو جس آواز کی بات کی تھی وہ کسی کے ذہن میں بھی نہیں ہے، وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، کوئی شکلی صورت بھی نہیں ہے، سنی بھی نہیں ہے، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جس ہاتھی کا اس نے تذکرہ کیا، عربی میں فیل ہاتھی کو کہتے ہیں، تو ہمارے 5 سال کے بچے کو پوچھا جائے کہ بتاؤ ہاتھی کیا ہے، تو وہ کہے گا کہ میں نے چڑیا گھر میں دیکھا ہے، وہ جانور ہے، اس کی شکل یہ ہے۔ تو قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ قرآن آج بھی اس اعجاز کے ساتھ ہے کہ کوئی قرآن کی ایک سورت کی کیا، ایک آیت کی ہی مثل لا سکے، لیکن کوئی مثل نہیں لا سکا۔ نہ قرآن کی آیت کی مثل لا سکا اور نہ ہی قرآن مجید کے اس چیلنج کو کوئی آج تک دور کر سکا ہے کہ مالک نے جو قرآن میں کہا ہے وہ بعین ہی سچ کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سیقول السفہاء من الناس ما واللہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا۔ اللہ کے رسول بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ اب یہ بیت المقدس قبلہ اول ہے، مسلمان بھی اسی کو اپنا قبلہ سمجھتے ہیں، یہود و ہنود بھی اس کو اپنا، یہودی بھی اس کو اپنا قبلہ سمجھتے ہیں۔ تو حضور نماز پڑھ رہے ہیں تو دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ ہماری اور یہودیوں کی یہ مشابہت ہوتی ہے کہ ہم بھی اس طرف منہ کرتے ہیں، وہ بھی اسی طرف منہ کرتے ہیں۔ تو دل میں خیال آیا کہ کاش ہمارا قبلہ کوئی اور ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً قرآن نازل کیا، جبریل کے پڑھ پڑھانے کی آواز آئی، قد نرا تقلب وجہک فی السماء۔ یہاں رک کے ایک بات کہوں گا معذرت کے ساتھ، لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں نبی کے چاہنے سے رب نے قبلہ بدل دیا، تم کس چاہنے کی بات کرتے ہو؟ حضور کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کاش آج قبلہ ہمارا بیت المقدس نہ ہو، کوئی اور ہو۔ اور پھر دیکھیں قبیلہ ام سلیم ہے، عصر کی نماز کا وقت ہے، حضور مصلی امامت پہ کھڑے ہیں، پیچھے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضور کے دل میں خیال پیدا ہوا، اللہ نے فوراً قرآن نازل کر دیا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا۔ محبوب ہم آپ کا اٹھتا ہوا چہرہ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ ابھی چہرہ پھیریں، جس طرف آپ منہ کریں گے وہی مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا جائے گا۔ یہ نہیں کہا کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لیں، فرمایا جس طرف آپ چاہیں گے وہی قبلہ بنا دیا جائے گا۔ یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ نماز مکمل ہوتی، اللہ کا حکم آتا، حضور اعلان کرتے کہ مسلمانوں کا قبلہ بدل دیا گیا ہے، اب ہم کعبے کی طرف نماز منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ ہمارے امام صاحب نے نماز کا وقت بدلنا ہو تو ایک دن پہلے بتاتے ہیں کہ کل سے عصر کی نماز اتنے بجے ہوگی، کل سے عشاء کی نماز اتنے بجے ہوگی۔ اور اگر غلطی کے ساتھ امام صاحب مصلی پہ ایک دن 10 منٹ لیٹ کھڑے ہو جائیں کہ میرا خیال تھا کہ لیٹ پڑھائیں گے، تو مقتدی امام صاحب کی جان ہی نہ چھوڑیں کہ مولوی صاحب کی اتنی جرت کہ ہمیں بتایا ہی نہیں نماز کا وقت۔ یہ ہمارا عمومی رویہ ہے۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ جس کو مصلی دیتے ہو اس کو عزت بھی دیا کرو۔
جس کو ہم تسلیم کر لیتے ہیں پھر اس کی تحقیق نہیں کرتے ہیں. ہمارا عمومی رویہ ہے کہ جو ہمارے امام ہوتے ہیں، جو ہمارے خطیب ہوتے ہیں، جو مسجدوں کے خادم ہوتے ہیں، ہم ان کی ٹو میں لگے رہتے ہیں. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، ضمناً بات عرض کرتا چلوں، آپ تصوف کے 10 بڑے اماموں میں سے ایک امام ہیں. آپ کہتے ہیں کہ میں نے نماز جمعہ پڑھائی تو جلدی جلدی مسجد سے نکلا کہ میرے پیچھے ایک نمازی میرا چل دیا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ بایزید کو آج کیا کام ہے. کچھ نمازیوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ امام کی ٹو میں لگے رہتے ہیں کہ امام صاحب اٹھتے کہاں ہیں، بیٹھتے کہاں ہیں، جاتے کہاں سے ہیں، گاڑی کہاں سے آ گئی ہے، موٹر سائیکل کہاں سے لے لی ہے. خام خواہ کی ٹینشن پالی ہوتی ہے، مولوی صاحب کا حساب رکھنا ہے بس انہوں نے. تو بایزید کہتے ہیں میرے پیچھے بھی ایک مقتدی چل پڑا. اس نے کہا میں دیکھوں تو صحیح کہ امام صاحب نماز جمعہ جلدی جلدی پڑھ کے تو کہاں چل دیے ہیں. کہتے ہیں کہ میں قریب ایک نان بھائی کی دکان تھی، ہوٹل جس کو ہم کہتے ہیں، تو وہاں سے میں نے روٹیاں لی اور چند کباب لیے. تو وہ مقتدی صاحب اور غصے میں آ گئے کہ روٹی کے لیے نماز چھوڑ دی ہے مولوی صاحب نے. تو میرے پیچھے پیچھے میں نے وہ لیا تو میں چلتا رہا. مجھے اندازہ تھا کہ میرا مقتدی پیچھے آ رہا ہے، لیکن میں تو اپنی ڈیوٹی پہ تھا. کہتے ہیں کہ میں قریب جنگل میں گیا، وہاں ایک جھونپڑی تھی، تو میں وہ امام کا مقتدی کہتا ہے کہ بابا جی اندر جھونپڑی میں داخل ہو گئے. میں کان لگا کے سننے لگا تو بایزید اندر کیا کہہ رہے ہیں. بایزید کی آواز ان کے کانوں میں پڑی کہ بابا جی معاف کیجئے گا، آج جمعہ تھا تو روٹی لانے میں تھوڑی دیر ہو گئی، مسجد میں دیر سے پہنچا تھا.